محترم ناظرین و ناظرات، الحمدللہ وہ پرمسرت موقع اللہ عز و جل نے عطا کیا جب خانقاہ ثقلینیہ بریلی شریف نے اپنے قائد و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور زید مجدہ کی قیادت میں اپنے مصطفی مشن میں حصول و فروغ علم کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ 13 رجب المرجب 1443 مولود کعبہ باب مدینۃ العلم کی مبارک شب میں، یعنی 14 فروری 2022 کو شام 7:30 بجے شہر ممبئی کے ناریمن پوائنٹ پر وائی بی چوان سینٹر کے مین آڈیٹوریم میں ایک عظیم الشان افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ آئیے ان تاریخ ساز لمحات کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، الحمدللہ خانقاہ مجددیہ شرافتیہ اب پوری دنیا میں کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں سے ہمہ وقت مخلوق کی خدمت، مخلوق خدا کی فریاد رسی، روزانہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریب بچیوں کی شادی کرنا، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے ذریعے غریبوں کا علاج فری میں کروانا، اور کئی ایسے کام ہیں جس کو اس خانقاہ سے حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کے تحت ہر جگہ پر کیا جاتا رہا ہے۔ ہماری برانچز نہ صرف بریلی میں بلکہ دہلی، مراد آباد، سورت، بمبئی، بدایوں، کگرالا، کئی دنیا کے کئی خطے میں بسی ہوئی ہے، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے مخلوق خدا کی فریاد رسی کا کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اب دور حاضر میں ہماری امت کے لیے جو علمی فقدان ہے، اس کو ہمارے پیر و مرشد نے محسوس کیا۔ اس قوم کی زبوحالی علم کی کمی کی وجہ سے ہے، لہٰذا اسی فقدان کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے پیر و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور نے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جانے کا تہیہ کیا ہے، اور ہم غلاموں کو یہ مشن سونپا ہے کہ اگلی آنے والی نسل جو ہے ایک بہترین طالب علم، بہترین بزنس مین، بہترین وکیل، بہترین ڈاکٹر، بہترین سائنسداں بن کر ہماری یہاں سے نکلے۔ اور آج اسی ایجوکیشن فیلڈ کے دارالثقلین فاؤنڈیشن کا اجرا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دارالثقلین فاؤنڈیشن کے تحت ہم علمی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بڑے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائی جائے گی، کریں گے۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا۔ جب سے محفل تھوڑی سنی لگ رہی تھی، میں میرے پیر و مرشد کی بات کرنے جاؤں، لیکن اس سے پہلے کبھی کبھی الفاظ نہیں ملتے کہ کیا بیان کروں۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور جس کو مرنا نہیں آتا وہی مر جاتا ہے۔ تم پہ مرتا ہے جو، وہ مرنے سے گزر جاتا ہے۔ آئیے صوفی باصفا، رہبر شریعت و طریقت، غواص بحر معرفت،
محب اہل بیت، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، ہمدرد قوم و ملت، نبیر شاہ شرافت، شہزادِ شاہ شجاعت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، الشاہ محمد ثقلین میاں حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا ہم صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں، اور میں حافظ شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے جو پہلے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا، آپ لوگوں نے نظم و ضبط کا بہترین مظاہرہ کیا ہے، میں آپ کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں جناب احمد مقاتی صاحب اور جناب انتظار ثقلینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور محمد غازی میاں صاحب قبلہ کو تحفہ پیش ہو۔ فاؤنڈیشن کا جو ہم نے پروگرام ترتیب کیا ہے اس کی کچھ نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے سلائیڈز کے ذریعے۔ ڈاکومنٹری کلپ تھوڑی آپ کو دکھائی جائے گی اور تمام لوگ اس ڈاکومنٹری کلپ کو ضرور دیکھیں۔ سامنے ہے محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ یہ خانقاہ 1950 سے خدمت خلق اور اصلاح امت کے فلاحی کام انجام دے رہی ہے۔ 1964 میں خلافت و اجازت سے سرفراز ہونے کے بعد یہ کام صاحب سجادہ الشاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں ہو رہے ہیں۔ ایک قائد اور روحانی پیشوا کی فکر خانقاہ کی روح ہوتی ہے۔ اس بات پر اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ یہ اصلاح امت اور خدمت خلق کا سفر بڑی تیزی سے میاں حضور کی قیادت میں طے ہو رہا ہے۔ آئیے آج علم کے میدان میں اترتے وقت اپنے مرشد و پیشوا کے وہ افکار و خیالات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس نے آج ہم سب کو ایک عظیم مشن کی خاطر یہاں اکٹھا کیا۔ سنیں ہمارے قائد و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو۔ مسلمانوں کے حالات اور ان کے تنزلی اور ان کے پیچھے ہونے کا سبب سب سے پہلے تو تعلیمی حالات ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے ایک ذرا بھی کوشش اور توجہ نہیں کی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ اس پسماندگی کے عمیق کار سے باہر نکل کے آ سکے۔ آج ساری قومیں جو ترقی یافتہ کہلاتی ہیں وہ تعلیم یافتہ ہی ہے اور وہ تعلیم ہی کی طرف زور دیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب ان کی غربت کی وجہ ضرور ہے،
مگر جو بھی حالات ہیں اگر اپنی وہ تمام قوت جو ان کے پاس موجود ہے بھلے ہی تھوڑی صحیح اگر وہ تعلیم پر لگائیں تو یقیناً ان کو ضرور کامیابی ملے گی اور وہ اس ذلت و پسماندگی کے غار سے نکلنے کے راستے پہ پڑ پائیں گے. سب سے پہلے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ تمام پر اپنی طاقت اور اپنی توجہ ضرور تعلیم کی طرف مبذول کریں اور کوشش کریں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہوں اور جہالت کے غار سے نکلیں. آپ دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے اندر تمام دنیا کے علوم کو سمو رکھا ہے. اگر ہم لوگ اس سے ہی اپنے آپ کو بہراور کریں تو تمام دنیا کے علوم اس کے اندر ہمیں ضرور حاصل ہو جائیں گے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کام کاج کرنا تجارت کرنا دکانوں پر بیٹھنا سب عبادت قرار دیا. تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کے احکامات کی وجہ آوری میں ہے. ایک شخص ایک اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضور میں نے اپنا مکان بنوا لیا ہے آپ اس میں تشریف لے چلیں اور اپنے پائے اقدس وہاں ڈال دیں گے تو ہمارے یہاں خیر و برکت اور رونق ہو جائے گی. پھر صاحب کہا چلو ٹھیک ہے چلے گئے ان جگہ گھر میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے ایک بڑی سی کھڑکی دیکھی اوپر چڑھا یا نیچے ہو باہر دریافت فرمایا یہ بھائی تم نے کھڑکی کیوں کھلوائی ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس لیے کھلوائی ہے کہ تازہ آب و ہوا آتی رہے گی اور اندر باہر کی تھوڑی سی سنائی بھی دیتا رہے گا. فرمایا اچھا تو اس کھڑکی کو اگر اذان کے سننے کے لیے اس ارادے سے اگر کرتا تو یہ کھڑکی تیرے لیے ثواب کا کام بن جاتی اور اپنا آب و ہوا اور اندر باہر کی خبر تجھے فری میں مل جاتی. نیتوں کا کتنا دخل ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سچی محبت عطا فرما ان کی اطاعت نصیب فرما اپنے احکامات ہمارے لیے آسان ان کی بجاوری آسان فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرما. بڑے سادہ انداز میں پیر و مرشد نے بہت ہی اہم نصیحتیں فرمائی خصوصاً نوجوانوں پہ ہماری تعلیمی فقدان کا ذکر فرمایا اور اللہ کی محبت کا ذکر فرمایا. ایک حساب سے دیکھیں تو میرے پیر و مرشد نے علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح کی ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. ماشاء اللہ. اب میں شاہد مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ پتیاں ہیں کتاب ہے الگ الگ چیز لیکن آپ نے صرف ایسے دیکھ لیا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی تشریح سنیں گے تو بہت اچھی طریقے سے اس کے سمجھ میں آئے. جی تو یہ لوگو کریٹ کرنے کے پیچھے بہت جو ہے تھاٹ پروسیس گیا ہے
اور اللہ کے فضل سے جو ہمارا مشن ہے اس کو اس لوگوں میں ان شارٹ ڈیپکٹ کیا گیا ہے. تو پہلی چیز چونکہ کتاب جس کا تعلق ایکوزیشن آف نالج اینڈ وزڈم سے ہے, علم اور حکمت کا حصول, یہ کتاب جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم علم اور حکمت حاصل کریں. اس میں ایک ٹری کا ڈیپکشن ہے جس کا میننگ ہے گروتھ اینڈ شیلٹر فار آل, یعنی صوفیہ کا جو مشن ہے کہ سبھی کو جو ہے شیلٹر پرووائڈ کرنا, اور گروتھ جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو, سو ترقی اور سب کے لیے جو ہے پناہ گاہ ہو. تو یہ اس کا مقصد ہے. اس میں جو اسٹیم شیپ ہے, جو تھوڑا سا ایک بینڈ شیپ آپ کو نظر آئے گا جو اس کا ٹری کا اسٹیم ہے, اس کا اس میں یہ ایک انداز ہے کہ جو صوفی رقص ہوتا ہے, جو پوسچر ہے, اینڈ ہمبلنس ہے, جھکاؤ ہے کہ آدمی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ اندر ہمبلنس لائے, عاجزی لائے اور جو ہے اس کو اختیار کرے. تو یہ جو ہے مقصد ہے کہ مطلب جھکا رہے تو کامیابی پائے گا. اسی طریقے سے اس میں جو پتیاں ہیں, وہ پتیاں جنرلی ہم ٹریڈیشنل سسٹم میں دیکھیں تو پتیاں جو ہے انلائٹنمنٹ اینڈ فریڈم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو جو ہے دنیا کے جو ہے نفس و شیطان اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو ہم کو جو ہے باؤنڈ کر کے رکھتی ہے اس سے فریڈم اور ایک انلائٹمنٹ کی طرف, تو روشنی اور خیال کی آزادی. ایک اللہ نے ہم کو چونکہ ایک ذہن دیا ہے, اور یہ ذہن اللہ نے ہمیں, یہ انٹلیکٹ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. مقاصد شریعہ میں بھی انٹلیکٹ کا ذکر ہے, تو یہ اس انٹلیکٹ کو آپ فریلی ایز اے فری ہیومن بینگ یوٹیلائز کریں اور جو ہے آگے بڑھیں. اسی طریقے سے اس میں یہ جو سرکل ہے, اٹس ڈپکٹس دا یونیورسل ویژن. یہ اسلام یونیورسل میسج ہے, اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میسج کو یونیورسل, یعنی ہم جو ہے صرف ایک کمیونٹی یا ایک انڈیویجول گروپ کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام جو ہے کائنات تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. اینڈ فائنلی دا اولیو برانچ, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو باؤنڈری پر جو ہے اولیو برانچ ہے. اولیو زیتون جو ہے زیتون کی شاخیں ہیں جس کی پہچان امن اور خوشحالی کے لیے ہے کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی. جب ہم اس مشن پہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عالم میں, دنیا میں سلامتی ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی, ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ سر. مدرسہ پیر و مرشد, میں حافظ شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا اجرا مدرسہ پیر و مرشد کریں. شکریہ بہت بہت, ماشاء اللہ. اور فاؤنڈر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں سے, ان کی برکتوں سے ہمارا جو یہ دیرین خواب ہے جو تعلیمی اس میں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا فرمائے. آئیے جو آپ نے ویب سائٹ دیکھی اور ہمارا یہ تعلیمی مشن کیا ہے, یہ ہمارے دارالثقلین کے پریزیڈنٹ حافظ شاہد صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اس کی پوری تفصیل عوام کے سامنے پیش کریں. ہمارے ڈائس پر حافظ شاہد شاکرین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
فقال عز وجل في مقام الآخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میر اجلاس قائد و مرشد محترم بانی و سرپرست اعلیٰ دارالثقلین فاؤنڈیشن ذی وقار و ذی احتشام تقدس معاب الشاہ محمد ثقلین میاں حضور ادامہ اللہ ظلہ علینا، شہزادہ پیر و مرشد عزیز گرامی قدر محمد غازی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاؤنڈیشن کے تمام محترم ممبران، اور اس اجلاس میں ایک ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر وقت کی قربانی دے کر آئے ہوئے ہمارے تمام مہمان، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج حرمت والے مہینوں میں ایک متبرک شب میں فکر امت کو لے کر اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ میں آئے ہوئے تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کی اس شب جو جشن مولود کعبہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے لوگوں کا، ویب سائٹ کا اور فاؤنڈیشن کا اجرا آج باب مدینۃ العلم کی مبارک شب میں ہو رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر ہم نے تمام پیغمبروں کا ذکر کیا تو بغیر سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر وہ ذکر ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کاملین کے اندر آپ تمام کتب، اغواث، اقطاب، کلندر، صوفی، غوث، خواجہ سب کا ذکر کرو، لیکن جب تک سرچشمہ ولایت مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر بھی ادھورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ خوش عقیدگی بھی دی کہ
توحید اور رسالت کے اقرار و تصدیق کے بعد مودت اہل بیت، تعظیم صحابہ اور محبت اولیاء کو ہم نے اپنا عقیدہ رکھا اہل سنت والجماعت کا۔ یہ علم کی مجلس بھی ہے، اور چونکہ کچھ باتیں محب گرامی حفیظ الرحمان صاحب نے آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں، لہذا میں تکرار سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس 2 حدیثیں آپ کے سامنے اس ضمن میں پیش کروں گا اور پھر میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی حدیث ثقلین، یہ دارالثقلین فاؤنڈیشن ہے، اور اس نام کی دو وجہ بھی ہے جن وجوہات کی بنا پر یہ نام چنا گیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے کہ قائد و مرشد گرامی کا بھی نام وہ ہے، اور یہ حدیث جو پوری امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ حصول برکت کے لیے میں عربی متن پڑھ کر آپ کو سناؤں، ایک حصہ سنا رہا ہوں طوالت سے بچنے کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا فَإِنَّهُمَا لَن يَغْتَرَقَ حَتَّى يَرْضَى عَلَى الْحَوْضِ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ میں آپ کے بیچ 2 وزنی اور قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اسے ثقلین سے تعبیر کیا۔ عربی زبان میں ثقل جو ہے یہ وزنی اور قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے، اور ثقلین اس کی جمع ہے۔ لہذا یہ 2 قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، ایک اللہ کی مقدس کتاب القرآن، اور دوسری میری آل، میری اہل بیت۔ ان 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ امت ان ارشادات اور ان احادیث سے غافل ہوئی، لہذا یہ خستہ حالی اور یہ ہماری حالت جو تعلیم کے میدان میں ہوئی، شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ تم اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک، میری محبت، میری محبت۔ دوسری، میری اہل بیت کی محبت۔ اور تیسری، تلاوت قرآن۔ ہمارا سارا جو امت کا بٹوارا ہوا ہے، شاید ان 3 حدیثوں کو سمجھنے میں کچھ کوتاہی ضرور ہوئی۔ ان 3 باتوں کو سمجھنے میں کچھ کوتاہی ضرور ہوئی۔ جب ہم نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کے گن گاتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، جو خود رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رب سے ملا دیے، تو یہ ہماری سمجھ بالکل غلط ہے۔ دوسری، اب میری آل کی محبت،
اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد وہ قوم جس کے سپرد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کو چھوڑ کر گیا تھا، اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اہل بیت کے سلسلے میں ڈرایا تھا. کیا یہ قوم ڈری؟ آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے اپنا ہاتھ اپنا گلا خود کاٹا ہے. ان سے انحراف کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، اور علی، فاطمہ، حسن و حسین کے نام لینے کے ساتھ کسی کو شیعہ کہنا، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ ہم مودت اہل بیت، تعظیم صحابہ اور محبت اولیاء اس عقیدے کے قائل ہے. کہیں نہ کہیں قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے تلاوت قرآن سے، ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا مفہوم نکالا؟ یہی مفہوم نا کہ وہ زندوں کے لیے ایک دستور حیات اور مکمل نظام بن کر آیا تھا، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دی. کسی کے انتقال کے بعد ہی قرآن کھلتا ہے. کیوں؟ اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا یہ زندوں کے لیے نہیں ہے؟ وہی رب قرآن کے اندر اپنے احکام بھی نازل کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت بھی بتا رہا ہے، اپنے محبین اور مقربین کے عظمت بھی بتا رہا ہے، اور اس کے بعد تاکید بھی کر رہا ہے. افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون. آپ فکر سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ آپ شعور سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ مصطفی مشن دارالثقلین فاؤنڈیشن کا وہی ہے. ہم جیسے کہ پروجیکٹ میں بتایا گیا، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آج سے 40 سال آگے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں. لیکن جب اخلاقیات، دین اور عقائد کی بات آتی ہے تو ہمیں موجودہ ماڈرن ورلڈ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 1400 سال پیچھے دیکھیں گے. جتنا پیچھے جائیں گے اتنے ریفائنڈ ہوں گے، اور اتنا جو ہے آپ کا دین مستحکم، عقیدہ مستحکم ہوگا. صرف انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کو لے کر اور گوگل اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا کر ہم نہیں رہ سکتے. یہ ہمارا جو تعلیمی نظام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لے کر آئے اس کے بالکل خلاف ہے. وہ معلم بن کر آئے تھے، وہ معلم بن کر آئے تھے. ہمیں تو ایک ورثہ دیا گیا کہ جو تعلیم میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اس تعلیم کو آنے والی نسلوں تک اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ہم کو منتقل کرنا ہے. ہم نے اپنی خود شرح شروع کر دی. ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن ہم نے خود کے گریبان میں کم، دوسروں کے گریبان میں زیادہ جھانکا. اس کے لیے امت کی وحدت جو ہے یہ بڑھ گئی. اب ضرورت ہے کہ اس دور کی طرف ہم لوٹیں. میں نے یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اس سے آپ کو ایک اجمالی آئیڈیا آ گیا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر ہم CBSE سلیبس کو لے کر ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں
تو یقیناً ہم CBSE کے پابند ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا دین ہے ہم وہی 1400 سال پرانا سلیبس لے کر چلیں گے، وہی 1400 سال لے کر، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ سرکار نے فرمایا اور اللہ نے اس کی تصدیق کی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومن بنانا ہے، مومن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ بس خانقاہ کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹری دکھائی گئی اس میں کافی واضح الفاظ کے اندر اصلاح امت اور خدمت خلق کے معاملات دکھائے گئے۔ بڑی عظیم خانقاہ ہے، بڑی عظیم خانقاہ ہے، اور واللہ ہمیں اپنے قائد اور صاحب سجادہ پر فخر ہے۔ یہ انہی کی کوشش، انہی کا ویژن ہے جو میں جس کی صرف ترجمانی کر رہا ہوں، اور اگر میری بات آپ کے ذہنوں تک، آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے، واللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے قائد و مرشد کے طفیل۔ ہاں، اس میں اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لرزش ہو رہی ہو تو اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ تعلیم ہماری خانقاہ کی تعلیم ہے۔ تو ہے کیا خانقاہ؟ ایک سنگل چیز کہہ کر میں آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی خانقاہ خرقان میں، جو ایران کا ایک حصہ ہے، وہاں پر تھی۔ بڑے عظیم بزرگ، آپ نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر ایک بورڈ لگایا تھا جو فارسی میں تھا، پرشین۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھی جائے۔ میری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھا جائے۔ اس پر جب ہم نے ریسرچ کیا تو ہم امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام غزالی کے بعد کے بزرگ ہیں، تقریباً 800 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کا وصال ہو کر، انہوں نے کہا کہ اگر میں پورے دین اسلام کو 2 جملوں کے اندر اگر سمیٹنا چاہوں کہ واٹ از اسلام، تو انہوں نے فرمایا، ایک اللہ کی بندگی اور دوسرا اس کے مخلوق کی خدمت۔ اللہ اکبر! ڈیووشن ٹو دا کریٹر، ڈیووشن ٹو اللہ، اینڈ سروس ٹو ہز کریشن، دیٹس اسلام۔ اب سوچئے، یہ صوفیاء، یہ اولیاء، اللہ والوں کی بارگاہ سے جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اگر ہم اس پر قائم رہتے تو ہمارے بیچ میں تفرقہ تو واللہ ہوتا ہی نہیں، ہم دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے۔ یہ جو نفرت کا بازار ہر جگہ گرم کیا جا رہا ہے، کیا یہ محبتوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ پہل ہم کو کرنی ہے۔ دنیا کاٹے بچھائے، اس سے ہمیں کیا غرض؟ ہم تو پھول ہی بچھائیں گے۔ یہ ویو، this thought process needs to be initiated in the minds of every Muslim. چونکہ ایک تاریخی مومنٹ ہے تو ایک آفاقی پیغام ہمارے قائد کے توسل سے میں یہاں سے دینا چاہتا ہوں کہ enough is enough، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، یہ ہماری ہونا چاہیے۔ تو یہ رہا ہے۔ اور پھر اگر میں ایک بات کو تھوڑا اور اشارہ کروں، چونکہ اہل بیت کی بات نکلی تھی،
تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ تصوف سمجھنے کے لیے 3 ہستیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. توجہ چاہوں گا تھوڑی. ایک حضرت امام حسن مجتبی، اور الحمدللہ سلسلہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ امام حسن ہی کے ذریعے مولا کائنات اور رسول اکرم تک پہنچتا ہے. ایک امام حسن، دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 کو جس نے سمجھ لیا اس نے تصوف کو سمجھ لیا، اس نے عوارف المعارف بھی سمجھ لیا اور دوسری کتابیں بھی سمجھ لیا. اب آپ کہیں گے کہ اتنا بلنٹ سٹیٹمنٹ آپ کیسے دے رہے ہو؟ اپنی فہم کے مطابق، اپنے ناقص علم کے مطابق. امام حسن وہ ذات ہے جنہوں نے امت کی جانوں کو بچانے کے لیے صلح کیا. امت کی ماننے والے مارے جائیں گے، نہیں، صلح کر دیتے. امام حسین یہ وہ ذات ہے کہ آئیے اللہ اس کے رسول کے احکام کے لیے ہماری جان جائے گی نا، تو آؤ جنگ کے میدان کے اندر ہم بھی اترتے ہیں اور ہم اپنی جان دیتے ہیں. کیسی جان لی، کیسی جان لی. اور تیسرے امام زین العابدین، سانحہ کربلا کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں لنگر تقسیم کر رہے تھے، اور واللہ اللہ آباد رکھے ہماری تمام خانقاہوں کو، جہاں پر حسب استطاعت چھوٹا یا بڑا لنگر ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اور آپ نے ہمارے ویژن میں بھی دیکھا ہوگا کہ پہلی حدیث جو لی گئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کھانا کھلاؤ. تو آپ لنگر تقسیم کر رہے تھے. اس وقت آپ کے سامنے ایک شخص آیا، چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے پہچان لیا، لیکن کھانا بھی دیا، نوازا بھی. وہ شخص کہنے لگا کہ سرکار کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو فرمایا ضرور، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے سامنے ہماری آل کو قتل کر کر اس بے دردی سے مارا ہے کہ وہ منظر ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. آپ گوشت کی دکان کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو روتے تھے وہ گوشت دیکھ کر. جن پر یہ سب گزری ہے وہ معاف کر رہے، کھانا کھلا رہے. 3 درس ملی. ایک صلح کب کرنا ہے، ایک جنگ کے میدان میں کب اترنا ہے، اور تیسرا عفو درگزر. یہ سیکھنا ہے تو خانقاہوں کا رخ لو. یہی اللہ والے ہیں جو ان تمام چیزوں کو سکھائیں گے. یہی اللہ والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں خود کو مٹایا جاتا ہے. یہاں خود کو مٹایا جاتا ہے. چونکہ یہ علم کی مجلس ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شیطان بھی معلم تھا، ہمارا نہیں، فرشتوں کا. فرشتوں کا معلم تھا. کیا چیز تھی جس نے ختم کیا؟ انا خیر من، بس میں سب سے بہتر ہوں. ہماری پوری ڈی ایس ایف کے اندر یہ کوشش رہے گی دارالثقلین فاؤنڈیشن کی کہ ہمارا مقصد وہی رہے جو امام فخر الدین رازی نے کہا ہے، ایک اللہ کی بندگی، اس کی رضا، اخلاص کے ساتھ. اور اس خانقاہ کی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، 1950 سے قائم خانقاہ ہے. حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں
رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی، اور تب سے اب تک غریب پروری، ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور تمام باتیں یہاں پر ہوتی آئی ہے، فلاحی کام بے شمار ہوتے آئے ہیں۔ یہ دور اب آیا ہے یوٹیوب اور یہ میڈیا کا کہ باتیں اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، ورنہ واللہ میں خود گواہ ہوں، یہ تلقین کئی مرتبہ ہمارے قائد و مرشد نے ہمارے سامنے خود کی ہے کہ گمنامی میں عافیت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ آج ایک بہادر بچی کی حوصلہ افزائی بھی اگر کوئی کرنے جاتا ہے تو اپنے فوٹو کھنچواتا ہے، اس پس منظر کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کیا کیا رموز ہے، ہم کو کیا سوچنا چاہیے، یہ سانحہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ بس ہم اس میں خوش ہیں کہ ہم نے میسج فارورڈ کر دیا، ویڈیو فارورڈ کر دیا۔ ایسی ٹیکنالوجی، اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس دور کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ سمجھے کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب مجھے بتائیے، گوگل سے زیادہ کس کے پاس معلومات ہے؟ تو کیا گوگل ہمارا معلم ہو سکتا ہے؟ کیا گوگل، ایک سمپل ورڈ آپ لکھ لیجئے گوگل کے URL پہ، آپ کو 10,000، کبھی کبھی 50,000، کبھی کبھی 1,00,000 انفارمیشن دے دیتا ہے۔ تو کیا ہم گوگل کو اپنا معلم مان لیں؟ نو۔ تو یہ انفارمیشن کو آج توڑ مروڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو میڈیا کے اندر وہ حقیقت ہے، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اس کے اندر فیبریکیشن ہے، مینیپولیشن ہے۔ ہم کو اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ معلومات جو ہے یہی نالج ہے۔ نو، انفارمیشن اینڈ نالج آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ انفارمیشن ایک الگ چیز ہے جو آپ یوٹیوب، گوگل اور انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہو، یہ معلومات ہے۔ معلومات صحیح بھی ہو سکتی ہے، معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفارمیشن علم کب بنے گا؟ جب ہمارے معلم اعظم، ہمارے رسول اعظم پر جو ذمہ داری دی گئی تھی، کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 چیزیں ہوگی تو وہ علم ہوگا، then that will be knowledge۔ اور آج اچھا یہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے، جو IT فیلڈ کے اندر کافی پروفیشنلز یہاں آئے ہوئے، وہ تو سمجھ لے اس سے ایک راہ اور مل گئی ڈیٹا مائننگ کی، تو وہ ڈیٹا ہی میں کھیل رہا ہے، گندگی ہی میں کھیل رہا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ کر ہمارا جو اصل ہے، ہمارے جو مصادر اصلیہ ہے، وہ ہے قرآن اور سنت، اس طرف چلے جائیں۔ لوگوں میں ایک تعلق کتابوں سے، بزرگوں کی محفلوں سے یہ کٹتا جا رہا ہے، اور اس کا اثر جو ہو رہا ہے وہ ان کے ایمان پر اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ رب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ رب جو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور مکین گنبد خضرا سے بھی جو ہمارا کنیکشن ہے وہ لوز ہوتا جا رہا ہے، یہی انفارمیشن کی بنیاد پر۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، نہیں۔ تو پھر ایک بہترین مرشد کیا کام کرتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، اور مرشد وہی ہے جو بندے کو ہمیشہ، جہاں ذکر رات دن اللہ اللہ کا ہو، اور اللہ اللہ کر کر
آپ کی سانسوں کو بالکل محفوظ کیا جاتا ہو. ہے کیا؟ سانس ہی نا. سانس بند ہو گئی، سب بند ہو گیا. اسے محفوظ کیا جا رہا ہو. ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور وہ تعلیم انشاءاللہ عز و جل اپنے مصادر اصلیہ کی طرف لوٹنے سے ہی ہوگی. آپ نے فٹ پاتھ چلتے چلتے 2-3 کتابیں اٹھا لی، کچھ پڑھ لیا، پھر ایک یوٹیوب چینل بن گیا. نو، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ہمارے فارغین کو یہ تاکید کی جاتی ہے. جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ علم یہاں سے حاصل کر کے دنیا میں بانٹنا ہے جو علم نافع ہو، جو خالق کی بھی پہچان رکھے اور مخلوق کا بھی خیال رکھے. یہ نہیں کہ بس میں ہی میں ہوں، انا خیر من والی بات نہیں ہے. تو یہ مختصر سی چیزیں تھی. اور ایک چیز اور ہے، بہت سارے علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہے اور شاید مجھ سے متفق بھی ہو. ایک ہماری غلطی اور ہو گئی. بس میں پروگرام تو آپ نے سارا دیکھ لیا، پلانز آپ نے سارے دیکھ لیے. میں صرف ایک آئینہ دکھا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. It's a litmus test. Let us see where we stand. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے. یہاں 2 چیزیں جہاں ہم تھوڑے دور ہوتے ہوئے نظر آئے کہ علم سے مراد ہم نے صرف علم دین لیا. صرف علم دین، کہ علم دین کا حاصل کرنا. اب مجھے بتائیے، پہلی 5 آیتیں جو سرکار پر نازل ہوئی اور 6 مہینے کے غالباً 6 مہینے تک، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی. یہ 6 مہینے تک اتنا ہی قرآن تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس اتنا ہی تھا. کیا ہے اس میں؟ پہلے تاکید پڑھنے کی. اقرا سے ہمارا آغاز ہوا ہے. آج شاید سچر کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو شیڈیولڈ کاسٹ، شیڈیولڈ ٹرائبز، ادر بیکورڈ کلاس، SC ST OBC سے نیچے مسلمانوں کا تعلیمی سطح پر آ گئے. وی آر دیٹ ڈاؤن، وی آر ڈکلائننگ. وائی؟ یہ وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہم نے یہ سمجھا کہ صرف دین، اور اس کے لیے ہم نے صرف مدارس تعمیر کرنا شروع کیے. اور یہ برٹش چاہتا تھا. برٹش جب ہندوستان کے اوپر اور دوسرے اس صوبے کے اندر حکومت کر رہا تھا تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے علم کے 2 قسمیں لوگوں کے اندر رائج کی. ون واز سیکولر ایجوکیشن، سیکولر نام دیا گیا، اور the second was religious education. دینی امور الگ ہے، دنیاوی امور الگ ہے. اب میں نے جو آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے. اس میں رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات ہوئی ہے. آپ کو بایولوجی دیا جا رہا ہے، آپ کو جیوگرافی دیا جا رہا ہے. 5 آیتوں کے اندر آپ کو سائنس پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو بایولوجیکل سائنسز سے آگاہ کرایا جا رہا ہے. اور لاسٹ میں کیا کہا گیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی وہ سب سکھایا جا رہا ہے جو معلوم بھی نہیں تھا آپ کو. اور حضرت آدم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟
وَقُلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب کچھ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی آئی، پھر کیسے یہ دنیاوی علم اور دینی علم الگ ہو گیا؟ کیا سائنس دین کا حصہ نہیں ہے؟ دین کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم نے اپنا ایک مزاج بنا دیا ہے، اور پھر ہم جہاں پر مدارس کے اندر ہم نے صرف دین ٹیکنالوجی، اور اس سے مدارس ہونے چاہیے، وہ جان ہے ہماری، لیکن اس میں وہ تمام علوم ہو جو اس کو پڑھانے کا حکم آیا ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ لہذا گائنیکولوجسٹ دوسرے، سائنٹسٹ دوسرے، کیوں؟ اور ہم جا رہے ہیں۔ پردے کا ویسے تو بہت خیال رہتا ہے ہم کو، لیکن جب وہاں جاتے تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ تو جو بھی بات کرے سوچئے اس کی ٹوٹالٹی میں سوچے۔ پردہ، حیا اور تقوی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو ہماری مائیں، ہماری بچیاں گائنیکولوجسٹ نہ ہو جن کے پاس ہمارے بچے جائیں؟ کیوں نہیں؟ علم تو یہ بھی ہے، ناسا کے سائنٹسٹ کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن کر کیا رہے؟ بوم بنا رہے، میسائل بنا رہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ایک بے قصور کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل مانتا ہے، اور ایک بے قصور کی جان کو بچانا اس کو پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف بتاتا ہے۔ اور آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ بس میری آپ تمام حضرات سے پرخلوص استدعا ہے، خدارہ 3 میدان آج بھی خالی ہے، اگر آپ کو کھیلنا ہے تو۔ ہر بزنس ہوتا ہے، ہر انسان بزنس کرتا ہے، ہم خود بزنس مین ہیں، لیکن بزنس کہاں کرتا ہے، بیچتا کہاں ہے؟ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو۔ آج 3 میدان آپ کے لیے ایک اپارچونٹی ہے۔ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارے جہاں پر عصری علوم بھی ہو، دینی علوم بھی ہو۔ سیکنڈ، ہاسپٹلز، اور تھرڈ، میڈیا ہاؤسز۔ کیوں؟ کہ میڈیا ہاؤسز میں ہم کو جانا ہے سچ بتانے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، کیونکہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ ہم سچ کہے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، چاہے جو بھی انجام ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کا پہلا کوڈ کیا ہے؟ سب سے پہلا کوڈ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ ہر بچے کو اسکول میں داخلہ لیتے وقت اس پلیج پر دستخط کرنی ہوگی اس کے ماں باپ کو، کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے ہر حرکات و سکنات کا ایک روز اسے جواب دینا ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس رب کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے، اس رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، اور اسی لیے لوگوں کے اندر سے خوف چلا گیا۔ ہم 2 ہی چیز کے امین ہیں، ایک خشیت الہی، محبت الہی۔ خشیت الہی اور محبت الہی۔ ویسے تو اس سلسلے کے اندر کافی بزرگ ہے، عظیم ہستیاں ہیں، لیکن ایک کا اگر میں نام نہ لوں تو شاید میری گفتگو ادھوری رہ جائے گی، اور وہ ہے امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفسانی، 1000 سال کے مجدد۔ آپ نے 1034 کے اندر وصال فرمایا، تو آج 1443 چل رہا ہے، یعنی 400 اور کچھ سال جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اب تک لگ بھگ 600 سال باقی ہے مجددیت کے، ابھی بھی باقی ہے۔
کیا تعلیم دی؟ یہی تعلیم، نصیحت دی، کبھی منصب خدا الہ پر جانے کی کوشش نہ کرنا اور کبھی رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ مریدین نے جب پوچھا کہ کوئی خدا اور رسول کیسے بن سکتا ہے، تو فرمایا کہ جب یہ صرف اللہ کا منصب ہے کہ وہ جو چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور آج ہمارے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جو ہم چاہے وہی ہونا چاہیے، ایک تھوڑا سا ڈفرنس آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، تکفیر اور گمراہی اور ارتداد اور پتہ نہیں کیا کیا نو۔ اور دوسرا رسول، منصب رسول کیا ہے؟ آپ کا ہر حرف جو وحی الہی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وحی الہی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، تو آپ کا ہر حرف جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ منصب نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بات امت پر تھوپے۔ تحقیق چلتی رہے گی، ارتقا ہوتے رہے گا، ہر ایک کے اپنے۔ ریسپیکٹ ڈفرنسز آلسو، not only similarities. Let us learn to respect these differences, not only similarities. تو ایک تو یہ چیز تھی، اور پھر اس کے بعد میں اب دیکھیے ہم تعلیم کے اندر بھی کافی لوگ یہاں پر تعلیمی میدان سے، کچھ لوگ خود میرے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ان کو یہاں دیکھ کر، اور ہم ہمیشہ ان سے مشورے بھی لیتے آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی نام سے جسٹس راجندر سچر کی ایک کمیٹی بنی تھی 2005 میں، گورنمنٹ نے بنائی تھی 2006 میں، مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی زبحالی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں وہ امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی ایک الگ چیز ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے ہم نے کیا کیا۔ پڑھا بھی ہے کیا اس رپورٹ کو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے؟ جب قرآن ہی پڑھا جائے گا کسی کے انتقال کے بعد، تو یہ سب پڑھنے کی کہاں کسی کو فرصت رہے گی؟ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے یہ بھی معنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ بھی آپ معلوم کریں، یہ بھی معلوم کریں۔ ہم خود کوشش کریں، لیٹ اس بی یونائٹڈ، لیٹ اس اسٹینڈ اپ، اور یہ وقت ہے، ایک عظیم قائد ہے، ایک عظیم پلیٹ فارم ہے، ایک عظیم سوچ ہے، اسی لیے یہ کنسپٹ آج یہاں تک پہنچا۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ نہ کوئی یہاں پر جو موجود ہے عہدیداران، اس میں سے کوئی عہدہ چاہتا ہے یا کچھ چاہتا ہے، ہم ہمیشہ بزرگوں کی غلامی میں فخر مانتے ہیں۔ یہی تعلیم ہے ہم کو، ہم آئے کیا؟ ہم ہے ہی ان بزرگوں کے وجود سے۔ لیٹ us finish that۔ ایک بات میں نے جو بتایا، انا خیر من، اپنے آپ کو جس نے بہتر جانا، آج وہ کس لیول پر ہے؟ قرآن کھولنے سے اور رب کو رحمان اور رحیم پکارنے سے پہلے اس پر کہنا پڑتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں نا، تو واللہ، اور حالات سے بالکل نہ گھبرائے، کسی بھی میدان میں، چاہے ہاسپٹلس ہو، چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے میڈیا ہاؤسز کے بارے میں سوچے آپ، کہیں پر بالکل گھبرانے کی کوشش ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ گنہگاروں کو پکارتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیسی نا امیدی آ گئی ہے قوم کے اندر؟ کیونکہ آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہوگا، تب تو یہ نا امیدی آئی ہے۔ کارساز اللہ کی ذات ہے،
اور یہ دور اگر کٹھن دور ہے تو اللہ نے ایک رحمت للعالمین بھی تو بنا کے بھیجا ہے نا, رحمت للعالمین, مرسی. تو اس وقت اگر مرسی کی ضرورت ہے تو کیوں نہیں اپنا تعلق گنبد خضرا سے قائم کرتے ہو؟ ضرورت ہے اس قوم کو. ہم نے کیسے کر دیا معلوم ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ صرف گناہ سے نفرت کرے نا, گناہ سے نفرت کرنے. ہم نے گنہگار سے ہی نفرت شروع کر دی. شاید یہ بازار تب سے گرم ہو گیا کہ ہم نے کسی واللہ یہ خانقاہیں بزرگوں نے کھولی اس لیے ہے. آؤ کتنے گناہ کیے, سب دروازے کھلے. جب رب کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو کون اپنا دروازہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ لہذا اور یہ جو خانقاہ ہوتی ہے پیوریفیکیشن فیکٹری ہے, اور خانقاہ سے جب سکول ہو, واللہ اس معاملے میں کئی تنظیموں نے, کئی تحریکوں نے, کئی اداروں نے کوششیں کی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو کنسپٹ ہے دارالثقلین فاؤنڈیشن کا وہ یہ کنسپٹ ہے. ہم ٹیکنالوجی میں 40 سال آگے دیکھیں گے, لیکن جہاں ہمارے دین کا معاملہ ہے ہم 1400 سال پیچھے دیکھیں گے, کیونکہ اسی میں ہماری فلاحی ہے, اسی میں ہماری بہبودی ہے. سمجھے؟ ہم گستاخی آئے دن ایک گستاخ کھڑا ہوتا ہے, ہاں کچھ نہ کچھ بکتا ہے, چاہے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, چاہے ایڈورس پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے, اور قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. آپ گستاخ رسول یا کوئی بھی گستاخ کو ختم کرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ منصوبہ کیوں نہیں بناتے ہو کہ ہمیں گستاخی کو ہی ختم کرنا ہے؟ اگر میسج صحیح آپ لوگوں تک پہنچا سکے تو گستاخی ہی ختم ہو جائے گی, اور اللہ کی کسی مخلوق کو ختم کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. تو گستاخی کو ختم کرو, گناہ کو ختم کرو. ہمارے قائد اور ہمارے پیر و مرشد نے بڑی اچھی بات ہمیشہ کرتے کہ دیکھو نیکی تو ہم کبھی کر نہیں پاتے, کیا نیکی کریں گے؟ کر سکتے نہیں. نیکی جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے, یہ تعلیم ہے ہمارے قائد کی. نیکی اللہ کا فضل ہے. بندہ اپنے طرف سے کیا نیکی کرے گا؟ جب رب توفیق دے گا تو نماز پڑھے گا, رب توفیق دے گا تب قرآن پڑھے گا, رب توفیق دے گا جب کسی کی مدد کرے گا. نیکی اللہ کا فضل ہے, وہ اس پر ہے, وہ توفیق دے. کم از کم ہمارے اندر اتنی تو صلاحیت ہے نا کہ ہم گناہ سے بچ سکے. یہ ایک آفاقی پیغام ہمارے قائد دیتے, ایک آفاقی پیغام, گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کسی کونے میں رہا تو وہاں سے بچ کے نکلتے ہو. یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ رب ذوالجلال کے یہاں سب کچھ نوٹڈ بھی ہے اور 2 گواہ بھی ہے کرامن کاتبین کے نام سے؟ اس چیز کو خاص دیکھیے. اور تعلیم کے جو بھی پلانز بنے وہ اس پلانز کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے, کیونکہ میں جانتا ہوں, اور اللہ کی ذات پر توکل کرے. ہم سب کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کو منا سکتا ہے, ہوتا ہے نا یہ, اور وہی توکل ہے جو خانقاہ کا درس بھی رہا ہے. لہذا ان تمام چیزوں پر خاص طور پر ایک بات کہہ کر اب رخصت ہوتا ہوں, بہت کافی وقت لے لیا آپ لوگوں کا. قرآن پاک کی سورہ قلم, قلم کی معنی پین, اسی سے تعلق رکھیں. ایک آیت میں نے پڑھی تھی اس روز, افنجعل المسلمین کالمجرمین. سورہ قلم کی ایک آیت ہے, افنجعل المسلم, غالباً 35ویں آیت ہے. مسلمین مطلب کیا؟ مسلم اور مجرم یہ 2 کانٹرڈکٹری چیزیں, متضاد چیزیں. اگر مسلمان ہیں تو وہ مجرم ہو ہی نہیں سکتا, اگر مسلمان ہیں تو وہ مجرم ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسلمان ہے نہ وہ کرپٹ ہوگا,
نہ وہ سود خور ہوگا، نہ وہ زانی ہوگا، نہ وہ نشہ کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ نافرمانی کرے گا، نہ وعدہ خلافی کرے گا، نہ بخیلی کرے گا، نہ کسی بے قصور کی جان لے گا۔ یہ تمام امور کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی ہے کیا؟ یہی ہے نا کہ کسی کی ذات کو تکلیف پہنچانا۔ مسلمان اگر ہے تو وہ کبھی کسی کی ذات کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ That's the definition of a Muslim as per Surah Qalam and this verse of this Quran. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ آئیے جرائم سے پاک ایک معاشرہ تشکیل کرتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے، دیکھیے ہاں، لڑکے کے لیے اگر کوئی لڑکی تلاش کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ یہی دیکھتا ہے نا کہ نیک ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا خواہش کرتی ہے؟ یہی کہ نیک بنے، متقی بنے، ہمارا فرما بردار بنے۔ ہر انسان جب اچھائی کی توقع کرتا ہے تو اس کی جانب پہل کیوں نہیں کرتا؟ لیٹس مارچ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ یہی پیغام دارالثقلین فاؤنڈیشن کے اس سٹیج، عظیم سٹیج سے، اور یہ کوئی راتوں رات ہونے والی چیز نہیں، ہماری کوشش تو ضرور چل رہی ہے، شاید ہماری عمریں بھی لگ جائے۔ It's a process, it's going to take time, but we have ہمارا سارا سسٹم، ہمارا سارا منصوبہ کلیئر ہے، جو بالکل واضح انداز میں آپ کے ساتھ میں ہم نے شیئر کیا۔ واللہ یہی ہم شعر علامہ اقبال کا پھر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری قائد کو صحت و عافیت کے ساتھ اس امت پر ان کا سایہ عاطفت اور شفقت جو ہے تا دیر دراز فرمائیں، اور ہمیں ان کی رہنمائی ملے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور ہمارے مشن کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر کوئی بات میں اپنے افکار کا اظہار صحیح ڈھنگ سے کر سکا ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے مرشد کی طفیل، اور اگر اس میں کوئی لرزش ہوئی تو میں رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں جاوید بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ اظہار تشکر کے لیے میں انہیں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت کے لیے اظہار تشکر کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام کے بعد اور حضور پیر و مرشد کی دعا پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن سے ہم آپ سبھی بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم سبھی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے سرپرست پیر و مرشد قبلہ میاں حضور، اور اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے مینٹر غازی حضور، بی ایس ایف کے عہدیدار اور ڈی ایس ایف کے صدر محترم علی جناب شاہد شیخ، وائس پریزیڈنٹ حفیظ الرحمان صاحب، تعظیم صاحب، محمد سعید بھائی مچھاڑا، ٹریزرار انتظار بھائی، جوائنٹ ٹریزرار سید منظر علی صاحب، عبد المقیت صاحب، مبین احمد، اقبال احمد ناگر والا، مرتضی بھائی، احمد مکاتی، محمد شوکت نشاد، یہ سب ہمارے دارالثقلین فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، اور آپ سبھی کا ڈی ایس ایف کی طرف سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تعلیمی انقلاب ڈی ایس ایف کی کوششوں سے آ کر رہے گا۔ فاؤنڈیشن کے تعلق سے جتنی بھی معلومات
کی ضرورت تھی وہ آپ لوگوں کو تفصیلی طور پر مکمل دی جا چکی ہے. اس کے تعلق سے جو کچھ ہونا ہے وہ آپ تک سب پہنچا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری پسماندگی کے اسباب بھی ایک دم وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں. تعلیم کے تعلق حصول تعلیم کے تعلق سے جتنی ضرورت ہے وہ سب کی سب جو ہمارے محبین ہیں اور اس مہم میں شامل حضرات ہیں انہوں نے انتہائی طریقے سے سب کچھ آپ تک پہنچا دیا ہے. بہرحال ہمارے ارادے بھی جو ہم لوگوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں وہ بھی سب آپ تک پہنچ چکے ہیں. ہم سوائے اس کے کہ ہم اپنے اس مشن کی کامیابی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ ہم کو اس کام میں ایک تو خلوص نیت درکار ہے اور اس میں ہم اپنی کوئی واہ یا کوئی ایسی بات نہیں چاہتے ہیں جس سے کہ ہماری اس میں کوئی شاباشی دی جائے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے اقتداء میں ہماری زندگیوں کو گزارنے کی مہربانی فرمائے. بہرحال دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور دعا کر لیں اس کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ. اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنی مدد فرما. ہم سب کو اس علم و آگہی سے نواز جس سے خشیت اور تیری معرفت اور تیری محبت حاصل ہو. ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی و خوش کرے. ان کی کامل پیروی نصیب فرما، ان کی اتباع نصیب فرما، ان کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں کسی طرح کا کوئی کسی کی ذات سے الگ طریقے سے کوئی پس و پیش نہیں ہے. اگر شاہد صاحب کی گفتگو سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر ہونے سے اور آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کسی کو کسی طرح کا وہم یا کچھ وہ ہوا ہے تو ہم اس کے لیے وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم ہیں. ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے ہادی ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہم ان میں سے جس کی پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے. ہمارے عقائد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا علی ترتیب وار اپنے اپنے مراتب پر ہیں. اور ہم پھر وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کے بعد ان کے دیدار کرنے والے تابعی، پھر ان کے دیدار کرنے والے تابعی، ان سب کو ہم وہی درجہ دیتے ہیں جو ہمارے علماء کرام نے دیا ہے. اس سلسلے میں کسی وہم میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اولاد میں ہیں. اللہ اپنے کرم سے ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال کرے. ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہے اور ہماری عاقبت اور آخرت کا سامان بھی ہے. اللہ ان کی محبت سے بھی ہم کو بہراور فرما اور ایسی محبت جو ان کی بھی ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرما. ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے جو زندگی کے طور طریقے تھے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو ہمارے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال کر. سانس کی وجہ سے زیادہ بول نہیں پاتا ہوں. بعض تکالیف اس طرح کی ہو گئی ہیں. بہرحال اللہ پاک ہم سب کی حق میں بہتری فرمائے، ہماری مشکلات تکالیف دور فرمائے، روزی روٹی میں برکت دے، روزی روٹی کے وسائل اچھے کر دے، پاک اور طیب روزی نصیب فرمائے. اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنی مدد فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا کر، مسلمانوں کو عزت و توفیق عطا فرما اور توفیق دے کہ ان کے دل تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کے دلوں کو اس طرح فائزہ کر دے. سارے جتنے بھی ترقی کے راستے ہیں وہ سب ہمارے دین کی اندر موجود ہیں. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ جس طریقے کی تعلیم چاہیں گے. آج دنیا میں ترقی اور سائنس کی طرف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، اس میں سے اکثر و بیشتر حصہ قرآن پاک سے ہی ان لوگوں نے اخذ کیا ہوا ہے. سب کو یہ آئے دن معلومات لوگوں کو ہوتی رہتی ہے. بہرحال اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال کر ہم کو اور ہمارے جو ہمارے ارادے ہیں اس کو اچھے سے پورا فرما دے. الہ العالمین بحر جناب علم رہے اسلام پر، ایمان پر ہم دائم و قائم. محبت کا رتا بنت شفیع روز محشر کی، علی شیر خدا کی، حضرت شبیر و شبر کی، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے. کرم سے نعمت حسن صفائے دل عنایت کر، تیرا جلوہ ہو جس منزل میں وہ منزل عنایت کر، سوئے دار البقا ہو یا الہی جب ہمیں جانا وحق سرور دین خاتمہ بالخیر فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
Allah